صحابہ رو رہے ہیں، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ لوگوں کے ساتھ وضاحت کی کہ اے لوگوں من کان یعبدون محمدا فإن محمدا قد مات، کہا اے لوگوں جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کوئی موت نہیں ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ولن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاکرین۔ اور لوگ جو ہے ایسا لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی وہ ابھی نازل ہوئی، اور یہ آیت میں وضاحت کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اور یہ رسول مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور جو اسلام کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور قریب جو صبر کرے نا، اور یہ پرائم ٹائم کے نام پر جو ہر روز جو ہے ہندو مسلم کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے نفرت دلاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں مسلمان ویسے ہیں، تو یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کی کیفیت دنیا میں بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا سچا اور اتنا پیسفل، اتنا جو ہے رحم دل مذہب بنایا ہے کہ وہ انسان تو انسان کا جانوروں سے بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے بتائی۔ واقعہ ایک یاد رکھ لیں کہ ایک اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی جو ہے حد سے زیادہ بوجھ ڈال کر لے جا رہا تھا، اور وہ اونٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ اونٹ وہ شکایت کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے کہا کہ اس کے اوپر بوجھا زیادہ ڈالتے ہو اور تم جو ہے اس کو چارہ کم دیتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو جتنا اس کی طاقت اس کی ضرورت ہے اتنا چارہ ڈالو، اور اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ ڈھو سکے۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کون سا مذہب ہے، کون سے جو ہے سسٹم ہے جو یہ اتنی ایسی چھوٹی باتوں کو تک جو ہے اپنے اسلام کا جو ہے مقصد بنایا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا؟ بتاؤ، جانوروں کے تک حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ میرے بھائی توبہ کرو ان حرکات سے جو ٹی ویوں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر بیٹھ کر کے مسلمان اور اسلام کے اوپر روزانہ ٹیٹی ٹھاٹا کرتے ہو، اس سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب میں وقت لگتا ہے مگر جب پکڑ ہوتی ہے اللہ کی تو آپ چھوٹو گے نہیں، تو لہذا تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں، یہ تو واضح عمل ہے، یہ تو واضح دلیل ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے، پھر کیوں مسلمانوں کو جو ہے تم روزانہ آ کر یہ اس طرح کی جو حرکات کرتے ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ دو بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ہمارا تم سے کیا اختلاف ہے، کیوں ہم سے نفرت کرتے ہو؟ میں آج بھی غیر مسلموں سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی کیوں نفرت ہے ہم سے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں ہمارے ساتھ کیوں تم نے دشمنی روا کی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے تمہارا؟ کیوں ہم سے دشمنی رکھتے ہو؟ یہ سوال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہیے اہل کتاب تمہیں ہم سے کیا بیر ہے، کیا دشمنی ہے؟ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اے غیر مسلموں، مسلمانوں سے تمہیں کیا بیر ہے؟ انہوں نے کیا تکلیف تمہیں دی ہے سوائے اس بات کے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے؟ کیا یہ غلط ہے؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا صرف اسی کی عبادت کرو، جو پیدا کیا گیا ہے اس کی عبادت مت کرو، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور ہم سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں، رشی منی جتنے بھی انبیاء پروفٹ میسنجر جتنے بھی گزرے ہیں، سارے کے سارے یہی دعوت کیے ہیں کہ صرف عبادت کرو اللہ کی، اور ہم بھی وہی دعوت دے رہے ہیں اور عمل بھی ہم کر رہے ہیں، پھر تم کیوں دشمنی کرتے ہو ہم سے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ ہمارے ساتھ تم نے جو مستقل دشمنی کی روش اپنا رکھی ہے اس کا سبب بھی تو آخر کچھ ہو۔ ہم تمہاری کتابوں، تمہارے انبیاء سب پہ ایمان لاتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کو مانتے ہیں، اس مذہب کی بنیاد تو وہی ہے جو تمہارے مذہب کی بنیاد ہے۔ آخر اس دشمنی کی کوئی معقول وجہ تو ہو، بلکہ یہ تمہاری ضد، تمہارا حسد ہے کہ تم اس دین کا انکار کر رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ ناظرین امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 5 پارے مکمل کر لیے، 6واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ دعوت کو سارے عالم میں پہنچانے کے لیے ہم نے یہ سوشل میڈیا کے سہارے سے آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے آتے ہیں اور اللہ کے اس کلام کی مختصر تفسیر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون کے ذریعے سے، آپ لوگوں کے محبتوں کے ذریعے سے ہمیں بہت خوشی مل رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کافی سراہا ہے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، یوسف طاہر آفیشیل کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات کو پہنچائیں تاکہ یہ ہمارے لیے بھی آخرت کا توشہ بنے اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے۔ تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب، فالو، کومنٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کریں۔ ہم آپ کے ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ لوگ محبت سے نواز رہے ہیں، اور کوئی اگر اشکال ہے کسی کے متعلق، کسی بات کے متعلق، تو ضرور ہمیں جو ہے مطلع کریں کامنٹ باکس میں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ سابق میں الحمدللہ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 تک اپنی بات رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کی 51 نمبر آیات سے اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں جہاں تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کا حکم واضح طور پر جو ہے آ چکا ہے کہ یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بنایا جائے۔ ظاہری رواداری اور تعامل ورکنگ ریلیشن میں کچھ حرج نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے مشرک لوگ نجس ہیں، سورۃ التوبہ میں۔ مشرکوں کا عقیدہ گندا ہے، جو کوئی ان سے گھلے ملے وہ گندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خود مسلمان ان سے جتنے بھی قریب ہو جائیں وہ کبھی بھی مخلص نہیں ہوں گے، بلکہ جب بھی موقع ملا پشت میں خنجر کھونپنے سے باز نہ آئیں گے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو دوست رکھتے ہیں نا، مومنوں پر بھروسہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو دوست رکھتے ہیں، تو اس طرح یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ جیسے کہ کوئی دلی دوست ہوتا ہے تو ایسے دوست نہ بناؤ۔ ہاں، تعامل کے لیے اور جو ہے مینجمنٹ کے لیے، ورکنگ ریلیشنز کے لیے آپ لوگ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو، کاروباری لین دین ہے جو بھی ہے اس طرح کے، مگر اپنے حقیقی دوست تو صرف مسلمان ہیں۔ اللہ نے یہاں واضح طور پر کہا۔ اب یہ مجازی طور پر جو بھی تعلقات بنتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل ان سے ملنا جلنا، ان سے بات کرنا، مگر ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا، ان کی دی ہوئی بات کو دین میں شامل کرنا نہیں، یہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ان کو دوست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ آپس میں دوست ہیں، مگر ان میں بھی دوستی نہیں ہے۔ دوسری آیتوں کی وضاحت میں نے بتا دی ہے سابق میں۔ تو اور اللہ تعالیٰ جو ظلم کرتا ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یہ بات واضح اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ممکن ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں مرض ہے، یعنی مرض کس کے دل میں ہے بھائی؟ مرض منافقوں کے دل میں ہے، جو ظاہری طور پر اسلام لاتے ہیں، مسلمانوں جیسی حرکات کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ساتھ ہونے کا دم بڑھتے ہیں، حقیقت میں وہ منافق ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایسے لوگوں کے دل میں روگ ہے اور وہ یہود و نصارہ کے پیچھے ہی دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح ہماری دنیا بن جائے۔ اب آگے میں کیا بتاؤں کہ انسان جو ہے مجبوری کے طور پر کسی کو اپنا دوست ساتھی بھی بنا لیتا ہے، کوئی دوست بھی بنا لیتا ہے، ایک جگہ کام کرتے ہیں تو ساتھی کی طرح رہتا ہے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ایسا کرنے سے کچھ جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، مگر اب ایسا ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر اب انہی کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور یہ اپنے دلوں میں یہ بات رکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم ان کو دوست نہ بنائیں گے تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو یہ ان کے دل کا جو خیال ہے نا، یہ خیال باطل ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، کسی کو فراوانی پہنچتی ہے، یہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم آج ان کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہے ہو اور جو ہے ان کے پیچھے لگ رہے ہو، ان سے دوستیاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو مومنوں کو فتح عطا کرے، اور جب یہ فتح عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ لوگوں کے دل میں ندامت ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ منافقین یہود و نصارہ کے ساتھ بڑھ چڑھ کے پیار کی پینگیں چڑھاتے تھے۔ جنگ احد کے بعد خاص طور پہ منافقین کو مسلمانوں کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا تھا۔ دوسری جانب یہود و نصارہ مالی اعتبار سے مسلمانوں سے کہیں بہتر تھے اور سرسبز و شاداب علاقوں پہ قابض تھے۔ انہیں خطرہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر مسلمان غالب نہ آ سکے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ دوسری جانب انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر مسلمان ہی غالب ہو جائیں تو بادل نخواستہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے، یعنی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت و فتح کا جو ہے بشارتیں جو دے رہا تھا، وہ اس کے بارے میں یہ منافقوں کے دلوں میں وہ تھا،
कपट थी। जब उन मुनाफिकों की हरकत से वाज़ेह होता कि ये मुनाफिक हैं तो क़स्में खा कर यकीन दिलाना शुरू कर देते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, यहूद और नसारा के साथ तो हमारी ज़ाहिरदारी है, यानी हम तो ज़ाहिरी तौर पर उनसे मिले हुए हैं। जहाद में गद्दारी दिखाई तो बाद में क़स्में खाना शुरू कर दी। ये जंग उहद में जब ये लोग पलट कर वापस चले गए ना, अब्दुल्ला इब्न उबई और इसके साथी जो थे वो थोड़े नहीं थे, वो 300 की तादाद में, वो आधे रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उहद से पहले पलट गए थे। तब उसके बाद जो है ये लोग जब बाद में जब जो है ये क़स्में खाने लगे थे, और ये इनका जो वो अंदेशा था ना, वो अंदेशा जो है इनको और गुमराही में डाल रहा था। ये बात जो है वज़ाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी थी। आगे अल्लाह फरमाता है वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम इन्नहुम लमआकुम हबितत आमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन। और अहले ईमान यूँ कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बड़ी भारी क़स्में उठाकर कहते थे कि यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मुनाफिकों के आमाल बर्बाद हो गए और उन्होंने बाला आखिर नुकसान ही उठाया। तो ये जो मुनाफिक थे ना, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ये बर्बाद हो गए। मुसलमानों से जो इन्होंने गद्दारियाँ की हैं, इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन्हें बर्बाद करके रख देगा। ये बात अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है। तो अब ये क़स्में जो खा रहे थे ना बाद में, इसके बारे में ये वज़ाहत है। क़स्में ला खाओ, कुछ होने वाला नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअती अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ूना लौमत लाइमिन ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अनक़रीब अल्लाह ऐसे लोग ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखे, वो अल्लाह से मोहब्बत रखें, मोमिनों के हक़ में नरम और काफिरों के हक़ में सख्त हों, अल्लाह की राह में जहाद करें और किसी मलामत करने वालों की मलामत से खौफज़दा ना हों। यह अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे दे, वो बहुत फ़राख़ी वाला और अलीम जानने वाला है। देखिए, इस आयत में पेशगोई है इस फितने की, इर्तिदाद की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वक़ू हुआ। कई क़बाइल ये समझते थे कि इस्लाम की फ़तह और नुसरत आपकी ज़ात की वजह से थी, जिन्हें अल्लाह ताला पिल पिल के हालात से आगाह कर देता था, पल पल के हालात से आगाह कर देता था। अब जबकि वो रुखसत हो गए हैं तो इस्लाम का गलबा बरकरार ना रह सकेगा। कुछ दूसरे क़बाइल थे जिन्होंने कहा कि हम सलात पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, मगर ज़कात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा को नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं। हर दर्जे के दरमियान फ़ासला ज़मीन और आसमान के फ़ासले के बराबर है। चुनांचे तुम जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, ये जन्नत का बुलंद तरीन दर्जा है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है जहाँ से जन्नत के दरिया फूटते हैं। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। जिस कौम की ये खसूसियात बयान की जा रही हैं, मुफस्सिरीन के मुताबिक वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला और उनके साथी हैं जिन्होंने इस फितने का खुलाखुमा किया। यानी कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आने वाले वक्त में लोग फिर जाएंगे, दीन से फिर जाएंगे, और ये चीज़ फिरे भी वो लोग। अब इसकी तफसील बहुत सारी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आप मर गए, आपका इंतकाल, आपका जो वफ़ात हो गई, आपका विसाल हो गया, तो जितने भी क़बाइल अतराफ़ के थे जो नए नए ईमान लाए थे, उन्होंने ये कहा कि हम जब रसूल ज़िंदा थे, मुसलमान थे, अब रसूल ही नहीं रहे, हम क्या है का दीन। तो अब ये लोग धड़ाधड़ हज़ारों की तादाद में मुर्तद होना शुरू हुए। अब आनन फानन में मुर्तद भी हुए, और कुछ लोगों ने ये कहा कि हम ज़कात अदा नहीं करेंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम रोज़े रखेंगे, मगर हम ज़कात जो है खलीफा को नहीं देंगे, हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, तो उसी को उनके साथ ही हमारा ख़त्म हो गया, हम ज़कात नहीं देंगे। मानईन ज़कात जो है वो बन गए। अब यहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो मुसलमानों पर पहाड़ टूट पड़े, वो ऐसे पहाड़ टूट पड़े कि मुसलमान हैरान व शस्तर हो गए। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात के रोज़ जब ख़बर मिली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है बेबहरा हो गए और ये कहा कि कोई अगर ये कहे कि रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए, आप मर गए, तो मैं उसकी गर्दन उतार दूँगा। आपका विसाल नहीं हुआ है, बल्कि आप तो जिस तरह मूसा 40 दिन के लिए गए थे, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस आ जाएंगे, इस तरह उन्होंने कहा।
تو جب یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ فوری طور پر آئے، تشریف لائے، اور جو ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ کہا، اے اللہ کے رسول، جو ایک موت اللہ نے آپ کی زندگی میں رکھ دی تھی، آپ کے لیے ایک موت تھی اور وہ آپ کو دے دی گئی، آپ کے اوپر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفیق الاعلیٰ میں مقام عطا کر دیا ہے، اور آ کر کے خطبہ دیا، اور ایسی حالات تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کے مرنے کے روز جو سیاہی، جو اندھیرا، جو دنیا کے اندر جو کالک تھی، جو اتنا دکھ بھرا وہ دن تھا کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایسے اگرچہ ہمارے دلوں پہ جو ضربیں پڑی تھیں، ہمارے دلوں پہ جتنی تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز، اگرچہ وہ کوئی پہاڑ پہ پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ایسی تکلیف جو ہے وہ تھے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، صحابہ رو رہے ہیں، تو آپ نے، حضرت صدیق اکبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ لوگوں کے ساتھ وضاحت کی کہ اے لوگوں من کان یعبدون محمدا فإن محمدا قد مات، کہا اے لوگوں جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کوئی موت نہیں ہے۔ اور یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ولن یضر اللہ شیئا سیجزی اللہ الشاکرین۔ اور لوگ جو ہے، ایسا لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی وہ ابھی نازل ہوئی، اور یہ آیت میں وضاحت کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اور یہ رسول مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور جو اسلام کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب جو صبر کرے گا، جو شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ یہ آیات پڑھ کے جو ہے لوگوں کے دلوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے ٹھنڈا کیا اور یقین دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اور ابھی آنن فانن آپ کے کفن دفن کا معاملہ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سارے معاملے چل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال اتفاق خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو جیسے ہی عرب میں یہ بات پھیلی تو عرب تقریباً جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہوئے، اور مرتد ہی نہیں ہوئی، اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور اس نے مدینے پہ چڑھائی کرنے کا سوچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باقاعدہ حیات تھے، آخری آپ کی عمر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر شام کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا، اور کچھ مقام پر جا کر کے وہ ٹھہرے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پر وہ رک گئے تھے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب اسامہ کی جو لشکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے، تو وہ لشکر کا کیا کریں گے، کیسا کریں گے، بلا لو مدینے کو واپس، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ مانعین زکوٰۃ بن رہے ہیں، یہ مدینے کا دفاع کریں گے۔ تو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا، کہا کہ جس امر کا، جس حکم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے دیا ہے، ابو بکر میں وہ ہمت نہیں ہے اس کام سے روکے، ابو بکر روک نہیں سکتا ہے، اور حکم دے کر کے بھیجا، مرو اسامہ ابن زید ینزل فی سبیل، کہا کہ اسامہ ابن زید کو کہو کہ وہ روانہ ہو جائے اور شام کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ صحابہ چیخ و پکار اٹھے کہ ابو بکر یہ کون سا حکم دے رہے ہو؟ کہا ابو بکر اس کام سے کیسے روک سکتا ہے جس کام کا حکم رسول اللہ نے دیا۔ عمر آئے، کہا ابو بکر روک لو، مدینے کا دفاع کیسے کریں گے؟ ابو عبیدہ ابن جراح آئے، علی آئے، عثمان آئے، سب کے سب آئے، کہا ابو بکر یہ فوج نہیں رہے گی تو مدینے کا دفاع کیسے ہوگا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جسم کو کتھے پھاڑے میں یہ گوارا کر سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہیں کر سکتا، جو آپ حکم دے کر گئے ہیں اسی پر عمل میں کروں گا۔ یہ تقویٰ تھا، یہ طہارت تھی، یہ جو ہے کیفیت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواہشات تھے، جو آپ کی جو ہے احکام تھے، اس کو بجا لایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتنوں کو سرکوب کیا، اور
मदीने का भी दिफा किया और ये मानी ज़कात भी जो है वापस तौबा करके वापस आ गए, और ये मुसलमा कज़्ज़ाब भी जो है उसका भी क़त्ल हुआ। ये सारे के सारे जो है ये चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया था कि अगरचे तुम मुर्तद भी हो जाओगे तो अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। ये कुछ चलते चलते मैंने याददाश्तें आपके सामने रखी हैं। आगे अल्लाह फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ईमान वालों, तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और ईमान लाने वाले हैं, जो सलात क़ायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर झुकने वाले हैं। और जो शख़्स अल्लाह को, उसके रसूल और मोमिनों को दोस्त बना ले, वो यकीन रखे कि अल्लाह की जमात ही गालिब होकर रहेगी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार के साथ प्यार की पेंगें बढ़ाने से मना फरमाया कि अपने मरासिम मुसलमानों ही से रखो, यकीनन मुसलमान ही गालिब होंगे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला जो है कह रहा है कि दोस्त जो है, असली वली जो है मुसलमान का अपना दोस्त, अपना भाई ही है। बाकी जो रिलेशन है वो रिलेशन आम तौर से जो ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये वजाहत की गई है। आगे अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवा व लईबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनमें से और काफिरों में से ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना रखा है, और अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से और काफिरों में से ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक उड़ा लिया है। देखिए, अल्लाह कह रहा है कि जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं वो ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जो मुसलमानों के अक़ीदों में, आपके अमाल के अंदर, आपके अफ़काल के अंदर, आपकी जो है फ़राइज़ के अंदर, सुनन और नवाफिल के अंदर ये अगरचे हंसी मजाक बनाएं, तो ऐसे लोगों से दोस्ती ना करना। आज देखिए टीवी डिबेट के नाम पर जो है मुसलमानों के अक़ाइद को, मुसलमानों के जो अमाल और अफ़आल को हंसी और मजाक का दरिया बनाया जाता है। अल्लाह का हुक्म है और जो है अल्लाह ताला कहता है कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करो, और वो उसको मजाक बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं। ये हंसी और मजाक और ठट्टा करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जो अहकाम खुदाबंदी को हंसी और मजाक बना डालें। अल्लाह ताला आयत नंबर 51 में यहूद व नसारा से दोस्ती से मना किया गया है, यहाँ सब कुफ़ार को भी शामिल कर दिया गया है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला वाज़े तौर पे कह रहा है कि जो अहकाम इलाही का मजाक बनाते हैं उनको जो है आप दोस्त ना बनाओ। और ये प्राइम टाइम के नाम पर जो हर रोज़ जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है लोगों को जो है नफ़रत दिलाते हैं, ये लोग जो है यही चीज़ें बताते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, तो ये लोग मुसलमानों से नफ़रत की कैफियत दुनिया में बना रहे हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम इतना पाक, इतना साफ़, इतना सच्चा और इतना पीसफुल, इतना जो है रहमदिल मज़हब बनाया है कि वो इंसान तो इंसान कजा, जानवरों से भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करके बताई। वाक़या एक याद रख लें कि एक ऊँट को अल्लाह तबारक व तआला, एक ऊँट को एक आदमी जो है हद से ज़्यादा बोझ डालकर ले जा रहा था, और वो ऊँट जो है अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इत्तला दी कि ऊँट वो शिकायत कर रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मालिक से कहा कि इसके ऊपर बोझा ज़्यादा डालते हो और तुम जो है इसको चारा कम देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको जितना उसकी ताकत, उसकी ज़रूरत है उतना चारा डालो और उस पर इतना ही बोझ डालो जितना वो ढो सके। मुझे बताओ कि दुनिया में कौन सा मज़हब है, कौन से जो है सिस्टम है जो ये इतनी ऐसी छोटी छोटी बातों को तक जो है अपने इस्लाम का जो है मकसद बनाया और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बनाया। बताओ, जानवरों के तक हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं। मेरे भाई, तौबा करो इन हरकत से जो टीवियों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बैठ करके मुसलमान और इस्लाम के ऊपर रोज़ाना ठीठी ठाठा करते हो, उससे बच जाओ। अल्लाह के अज़ाब में वक्त लगता है, मगर जब पकड़ होती है अल्लाह की तो आप छूटोगे नहीं। तो लिहाजा तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलते हैं। ये तो वाज़े अमल है, ये तो वाज़े दलील है। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बता दिया है। फिर क्यों मुसलमानों को जो है तुम रोज़ाना आकर ये इस तरह की जो हरकत करते हो। आगे अल्लाह फरमाता है, वइज़ा नादैतुम इला फ़लाति इत्तख़ज़ूहा हुज़वा व लईबन ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। और जब तुम नमाज के लिए आज़ान कहते हो तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे शुग़ल बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो लोग बेवकूफ़ हैं।
دیکھیے اذان کے کلمات میں توحید و رسالت کی مکمل دعوت ہے، اس کے علاوہ صلاۃ جو کہ دین کا ستون ہے اس کی بھی دعوت ہے، چنانچہ اسے مکمل دعوت کہا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذان سننے پہ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے لیے آپ کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آتی محمد الذی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدہ۔ اے اللہ اس اذان کامل اور صلاۃ قائمہ کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے مبعوث فرما۔ چنانچہ جب یہ دعوت صبح و شام دن میں 5 وقت گونجتی تو ان کفار کو بڑی تکلیف ہوتی اور اسے مذاق سے ٹالنے کی کوشش کرتے۔ آج بھی لوگوں میں نفاق اور شقاق کا مرد ہوتا ہے تو یہ کلمات انہیں بڑے ناگوار گزرتے ہیں، مسجد سے بعید مکان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کے جواب کی فضیلت کے سلسلے میں روایت ہے کہ ہر کلمے کا جواب وہی کلمہ ہے سوائے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت کہنا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبحمدہ وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی لوگ جو ہے اذان کے وقت جو ہے خاموشی سے اذان کا جواب نہیں دے کر کے اور آج بھی گانے بجانے ڈھول تماچے ڈھول دھمکل کہتے ہیں، اور لوگ جو ہے اذان سے ان کو جن کے دل میں مرض ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسی تکلیف یہ کتنا بھی بڑا ڈی جے بجا کر کے دن میں 100 مرتبہ لگاؤ ان کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر یہ فوری طور پر اذان جب لاؤڈ اسپیکر میں دی جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تکلیف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اے مسلمانوں آج جو پابندیوں کا مطالبہ یہ لوگ میجورٹیز کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سابق میں بھی یہ لوگ کر چکے ہیں، سابق میں بھی یہ لوگ کر چکے ہیں، مگر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو آج بھی لوگوں کو اذان سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف جو ہے نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ صرف اللہ ایک الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہے، یہ گواہی دیتا ہوں۔ حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ اس بات میں سے کون سی بات ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے تمہیں تکلیف، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اس کائنات اس پرماتما جو ہے سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ ہے اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے جس نے یہ دنیا کو رچا ہے، تو اس کی اگرچہ وحدانیت بیان کی جائے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جس طرح تم تمہارے پیر پیغمبروں کو تم مانتے ہو اسی طرح ہم بھی ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے کہ اذان ہو رہی ہے تو نماز کو آ جاؤ، نہیں، کسی غیر مسلم کو کوئی زبردستی تھوڑی نہ کرتا ہے چل آ بھائی تو بھی نماز پڑھ، نہیں، بلکہ یہ ایک ٹائمنگ ہے اور ٹائمنگ پر یہ وقت پر 1-2 منٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو آنے والے آتے ہیں، جو نہیں آنے والے جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ نہیں آتے۔ تو اس پہ اعتراض کرنے کی تمہارے پاس کوئی لاجک بھی نہیں ہے کہ تم اذانوں پر اعتراض کرو، ٹھیک ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ آپ یہود سے کہیے اے اہل کتاب تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوا تھا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اہل کتاب سے یہ 2 ٹوک بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ہمارا تم سے کیا اختلاف ہے، کیوں ہم سے نفرت کرتے ہو؟ میں آج بھی غیر مسلموں سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی کیوں نفرت ہے ہم سے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں ہمارے ساتھ کیوں تم نے دشمنی روا رکھی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے تمہارا؟ کیوں ہم سے دشمنی رکھتے ہو؟ یہ سوال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ کہیے اہل کتاب تمہیں ہم سے کیا بیر ہے، کیا دشمنی ہے؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اے غیر مسلموں، مسلمانوں سے تمہیں کیا بیر ہے، انہوں نے کیا تکلیف تمہیں دی ہے سوائے اس بات کے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے؟ کیا یہ غلط ہے؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا صرف اسی کی عبادت کرو، جو پیدا کیا گیا ہے اس کی عبادت مت کرو، یہی تو کہہ رہے ہیں، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور ہم سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پیر پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں، رشی منی جتنے بھی انبیاء پروفٹ میسنجر جتنے بھی گزرے ہیں، سارے کے سارے یہی دعوت دیے ہیں کہ صرف عبادت کرو اللہ کی، اور ہم بھی وہی دعوت دے رہے ہیں اور عمل بھی ہم کر رہے ہیں۔ پھر تم کیوں دشمنی کرتے ہو ہم سے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔
ہمارے ساتھ تم نے جو مستقل دشمنی کی روش اپنا رکھی ہے اس کا سبب بھی تو آخر کچھ ہو۔ ہم تمہاری کتابوں، تمہارے انبیاء سب پہ ایمان لاتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کو مانتے ہیں۔ اس مذہب کی بنیاد تو وہی ہے جو تمہارے مذہب کی بنیاد ہے۔ آخر اس دشمنی کی کوئی معقول وجہ تو ہو، بلکہ یہ تمہاری ضد، تمہارا حسد ہے کہ تم اس دین کا انکار کر رہے ہو۔ دیکھو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو کسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے چاہے جو بھی نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں، جو بھی نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوں، اور جو سچے پیغمبر گزرے ہیں وہ تمام پیغمبروں پر ایمان ہم لاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جو رب کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحوفات ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں جس میں جس کتاب کی تصدیق قرآن کرتی ہے وہ تمام کی تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہ یہ جرم ہے ہمارا؟ پھر کیا جرم ہے ہمارا؟ جرم تو بتاؤ۔ ہم بھی تو وہی دعوت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ نے کہا، اس سے پہلے موسیٰ نے کہا، اس سے پہلے جو ہے یوسف نے کہا، اس سے پہلے نون نے کہا، شیش نے، جتنی بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، الاسباط اور ان کی اولادیں، یہ تمام کی تمام جو دعوت دی ہے وہی دعوت تو ہم دے رہے ہیں نا۔ ہم کوئی نیا دین تو نہیں لے کر آئے۔ پھر ہم سے کیوں دشمنی تمہاری؟ اے غیر مسلموں، وضاحت کے ساتھ بیان کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت کے بندے بنا دیا۔ یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہکے ہوئے ہیں۔ بہرحال کچھ دیر کے لیے اذان ہے، رک جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت کے بندے بنا دیا۔ یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہم تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے بدتر انجام والے کی خبر دینا، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ بتائیں؟ یہ یہود سے مطالبہ ہے، یہ اہل کتاب سے مطالبہ ہے، اور یہ ان غیر مسلموں سے مطالبہ ہے جو مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں، ان سے یہ کیا ہم انجام کے لحاظ سے اس سے بدتر نہ بتائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت بھی کی اور اس کا غضب، اس کا غصہ، اس کا جو ہے قہر ان پر نازل بھی ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بھی بنا دیا۔ انسان تھے مگر بندر اور سور بھی بن گئے۔ رات میں جب سوئے انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر بن گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اور کچھ ایسے بھی بعض ہیں جو طاغوت ہے، جو شیطان ہے، اس کے پرستار بن گئے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یہی لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بدتر ہیں اور سیدھی راہ سے بہکے ہوئے ہیں۔ بدترین لوگ اصل میں تو وہی تھے جن پہ اللہ کی لعنت اور غضب ہوا، جو سور اور بندر بنائے گئے، وہی گمراہ تھے۔ ہمارا تو یہ کردار نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے۔ دیکھیے یہ بندر اور سور اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا تھا؟ معلوم یہ یہود کی شاخوں کو بنایا تھا، جو سوئے تھے تو انسان ہی مگر اٹھے بندر اور سور بن کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانور بنایا۔ یہ قصے آگے پیچھے اور بہت ساری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر ہیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور تمہارا منافقانہ کردار تمہیں ہدایت سے روکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں تو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر حقیقت یہ ہے جب وہ آئے تھے تو دل میں کفر چھپائے ہوئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اقرار کر رہے تھے تو بھی دل میں کفر ہی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رخصت ہوئے تو اپنا ہی کفر ساتھ لے گئے اور لے کر رخصت ہوئے اللہ سے، تو یہ اپنے دلوں کے حال چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ اہل کتاب تو کفر کے ساتھ آتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، تب بھی ان کے دل میں کفر ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تب بھی اپنا کفر جو لائے تھے وہی ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو واضح قرآن مجید میں کھول کر کے بیان کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثر لوگ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں غلط کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں پرائم ٹائم کے نام پر، اور دن رات اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف بس سر پہ ایک جو ہے بھوت سوار کر کے ٹی وی کے سامنے شوز بنا کر کے، سوشل میڈیا کے سامنے شوز بنا کر کے لوگوں کو دھمکا کر کے، ڈرا کر کے فتنہ و فساد پھیلانے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ گناہوں اور زیادتی برے کام، اور یہ کھاتے بھی کیا ہیں؟ حرام کھاتے ہیں۔ ٹی آر پی کے نام پر حرام سارا کا سارا، جھوٹ جو نہیں ہوئی وہ چیز بھی بتا دیتے ہیں۔ بھائی ابھی کچھ نہیں ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی ہوگا ویسا بھی ہوگا، وہ کر دیا یہ کر دیا، یہ سارا کا سارا۔ اور آج کل یہ لوگ صرف اب ڈش اور اینٹینا لے کر گھومیں اور ان کی کوئی نہ ان کا کوئی انٹرویو سنتا ہے نہ کوئی ان کی ٹی وی دیکھتا ہے۔ بس یہ موبائل ہے، موبائل سے کے ذریعے سے جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، ورنہ آج کل ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جو ٹی وی کا سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، اور یوٹیوب میں صرف وہی دیکھتے ہیں جو دل کو بھاتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے DD1 DD2 اور اسی طرح کیبل ٹی وی، اسی طرح ہتھوے ٹی وی اور یہ کیبل سسٹم تھا۔ اب یہ سارا کا سارا فنش ہو گیا ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہاتھوں میں ٹی وی ہے، ہاتھوں میں OTT ہے، نہ تھیٹر میں کچھ جا کر کوئی لوگ دیکھتے ہیں، بہت سے کم لوگ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی ٹی وی کو کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے۔ بس یہ موبائل فون اور اس پر سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، اس پر ہی دنیا بھر کی جو ہے نا چیزیں۔ اب یہ بڑے ریڈیو سیٹلائٹ اسٹیشن بنا کر کے لوگ جو ہے اب یہ سرمایہ کس طرح نکالیں تو جھوٹ پروسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، یہ TRP والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، فساد سے ہندوستان اور اہل ہندوستان کو، بھارتیوں کو بچائے، سچے پکے جو ہے دیش پریمی لوگوں کو ہم جیسے بچائے۔ ہم جیسے دیش پریمی لوگ جو ہیں وہ دیش کو پیار اور محبت کا درس دیتے ہیں، مگر یہ لوگ کیا پروستے ہیں کہ صبح شام ریڈیکلائزیشن پیش کرتے ہیں اور جو ہے فساد پیش کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جھوٹ کا پلندہ بھرتے ہیں۔ جو چیز نہیں ہوئی ہے وہ ہو گئی ہے، لوگوں کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر کے یہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کا ضرور بدلہ دے گا۔ رب العالمین سے جو ہے ہم یہی مطالبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یا ہدایت دے دے یا ان کو اچھی طرح سے ان کو جو ہے ڈوز دے دے ان کے اعمال کے کردار کے بدلے میں، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج تقریباً 63 نمبر کی آیت تک اپنا درس مکمل کر چکے ہیں۔ ہم شروع جو کیے تھے وہ 51 نمبر کی آیات سے جو ہے اپنا درس کا آغاز کیے تھے۔ 51 آیات سے لے کر کے 63 نمبر کی آیت تک آج ہمارا درس مکمل ہو چکا ہے۔ بہت ساری اچھی باتیں ہم نے سیکھنے کو ملی ہے قرآن مجید کی ذریعے سے۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کوئی بات ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، اور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کروائیں تاکہ ہمارا چینل تمام لوگوں کے موبائل فون تک پہنچ سکے، اور یہ قرآن مجید کی جو سچی پکی دعوت ہے وہ دنیا کے سامنے آسان اردو ہندی بول چال کے اندر پہنچ جائیں۔ آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے زبان دیا ہے، آنکھ دیا ہے، سب دیا ہے، آپ بھی یہ کام کریں۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں اگلی نشست تک، جب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔